رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کام میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم رہو گے۔ اللہ کا عشق، اللہ کے عشق میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے کہ دعا تو دور کی بات ہے، انسان صرف سوچتا ہے اور اللہ عطا کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں، تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر ہوگا وہ جو تو چاہتا ہے۔ غیبت کا کفارہ، امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ آپ اپنے بھائی یعنی جس کی غیبت کی ہے کی تعریف کریں اور اس کے لیے بھلائی کی دعا کریں۔ معجزے، صبر اور توکل، غلط کہتے ہیں لوگ کہ ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے راستے معجزوں کے راستے تھے، نہیں، وہ تو توکل کے راستے تھے، اور ان راستوں پر معجزے ایمان والوں کے لیے انعام ہوا کرتے ہیں۔ معجزے صبر اور توکل مانگتے ہیں۔ ہمارے بابا جی کا حکم تھا کہ اپنے گھر کے لیے غریب خانے کا لفظ کبھی استعمال نہ کرو۔ یہ بڑی ہیٹی بات ہے کہ آپ اپنے گھر کو غریب خانہ کہیں۔ جس گھر میں اللہ کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، اولاد ہے، رزق ہے، روشنی ہے، چھت ہے، وہ تو رحمت خانہ ہے، نہ کہ غریب خانہ ہے۔ جسے نماز پڑھ کے بھی سکون نہیں ملتا، اسے چاہیے کہ سکون سے نماز پڑھا کرے۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھولوں کو تازگی بخشتے ہیں، اسی طرح اللہ کا ذکر مایوس دلوں کو روشنی بخشتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وضو نوجوانوں کی طرح کرو، نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو، اور دعا بچوں کی طرح مانگو۔ ساری بات توفیق کی ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں تو سجدے کی توفیق بھی چھین لی جاتی ہے، فرض نمازیں بھی ادا نہیں ہو پاتی، اور جب وہ راضی ہو جائے تو آدھی رات کو جگا کر اپنے حضور کھڑا کر دیتا ہے۔ درود شریف وہ سویرا ہے جو زندگی میں کبھی اندھیرا نہیں ہونے دیتا۔ آپ کا کردار کتنا ہی صاف کیوں نہ ہو، لیکن لوگ آپ کے بارے میں وہی سوچیں گے جو ان کے ذہن میں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو، جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا، جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ یہ جو فجر کے وقت کی خاموشی اور سکون ہوتا ہے، یہ دنیا کی کسی بھی دولت اور آرام سے نہیں مل سکتا۔ اجر قریب ہے۔ اگر تم صبر کے کڑوے گھونٹ پی پی کر تھک گئے ہو اور اب مزید سہا نہیں جا رہا، تو یاد رکھو کہ تمہارا اجر قریب ہے۔ تکبر کر کے اتنا ٹیڑھا مت چلے، زوراور دیواریں جب ٹیڑھی ہو جائیں تو گر پڑتی ہے۔ ہمیشہ مثبت رہے، چاہے جتنا بھی کڑا وقت آ جائے۔ بڑی سے بڑی پریشانی میں مثبت رہنا اس پریشانی سے مقابلہ کرنے کی ہمت دیتا ہے۔ منفی سوچ آپ کی پریشانی کو زیادہ بڑھا کر کے آپ کے مقابلے کی صلاحیت کو دبا دیتی ہے۔ نرم دل لوگ بیوقوف نہیں ہوتے، وہ جانتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ نظر انداز کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ایک خوبصورت دل ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو غلطی کر نہیں سکتے وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے اس پر ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کر کے فوراً توبہ کر لے وہ انسان ہے، جو توبہ کر کر اس پر قائم رہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تہجد میں جھکا ہوا سر اللہ سے اپنی ہر بات منوا لیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ نماز کا رہ جانا ہر نقصان سے بڑا نقصان ہے۔ سوچئے گا ضرور، خود کو سمجھانا سیکھ جائیں گے تو پھر کسی بات کی وجہ سے زیادہ دیر تک دکھ نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے روزہ رکھنے والے اور رات بھر عبادت کرنے والے کے درجے کو حاصل کر لیتا ہے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دیتا ہے، اور اس کی مدد وہاں سے کرتا ہے جہاں پر کسی کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائے کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح جب حالات سخت ہو جائیں تو سمجھ لیجئے کہ آسانی آنے والی ہے، اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم رحمان سے بنا ہے،
تو اللہ تعالیٰ نے رحم سے فرمایا جو تجھے جوڑے گا میں بھی اسے جوڑوں گا، اور جو تجھ سے جدا ہوگا میں بھی اس سے جدا ہوں گا۔ درگزر کیا کرے، یہ روح کے لیے بہترین صدقہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہر عمل سوچ سمجھ کر کرو، کیونکہ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہوتا ہے جیسے بیج کے اندر درخت۔ خاموشی سب سے زیادہ آسان کام اور بہت زیادہ نفع بخش عادت ہے۔ ہمارے سماج کی ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ اگر ایک عورت اپنے شوہر کا دل جیت لے تو پہلا الزام جادو کروانے کا لگتا ہے۔ نیکی میں اتنی طاقت ہے کہ ایک چھوٹی سی نیکی آپ کو اللہ کی رضا اور جنت کا حقدار بنا سکتی ہے۔ تھوڑی سی تھکاوٹ پر نماز نہ چھوڑ اے انسان، ان سے سیکھ جنہوں نے جسم میں خنجر ہوتے ہوئے بھی آخری سجدہ نہ چھوڑا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہر مشکل کے وقت کہا کرو لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، مشکل آسان ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنی برائیوں پر قابو پانا چاہتے ہیں تو سچ بولنا شروع کر دیں۔ ناکامی پتھر کی لکیر نہیں کہ کبھی کامیابی میں نہیں بدلے گی، دکھ ملا ہے تو سکھ بھی نصیب ہوگا۔ اگر آپ کے پاس سب کچھ نہیں ہے تو بھی بہت کچھ ہوگا، اس کا شکر ادا کر کے دیکھیں، آپ کا رب خوش ہوگا، آپ کو بہت کچھ عطا کرے گا انشاءاللہ۔ جس طرح آگ سے آگ کو نہیں بجھایا جا سکتا، اسی طرح برائی کو بھی برائی سے نہیں مٹایا جا سکتا، ہاں برائی کو اچھائی سے مٹایا جا سکتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہر چیز کا ثواب کا اندازہ ہے مگر صبر کے ثواب کا کوئی اندازہ نہیں۔ دوسرے نے آپ کے ساتھ برا کیا وہ اس کا فعل تھا، لیکن جواب میں آپ نے خود اپنے ساتھ کیا، اگر منفی سوچا تو زیادہ برا کیا۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ ایمان کو دور کر دیتا ہے۔ دوسروں کے گناہوں کو شمار کرنا چھوڑیے، کیونکہ اس کے لیے فرشتے مقرر کیے جا چکے ہیں۔ اپنے اعمال پر نظر ڈالیے، کیونکہ اس کے لیے بھی فرشتے مقرر ہیں اور آپ کو جواب بھی لازمی دینا ہے۔ اپنا فائدہ سوچے بنا سب کے ساتھ اچھائی کرو، کیونکہ جو لوگ پھول تقسیم کرتے ہیں ان کے ہاتھوں میں خوشبو ضرور رہ جاتی ہے۔ غلطی زندگی کا ایک ورق ہے، لیکن رشتہ پوری کتاب ہے۔ کبھی بھی ایک ورق کے لیے پوری کتاب کو ضائع نہ کرنا۔ ہر لڑائی جھگڑے اور انا کے مسئلوں کا آخری حل معافی ہی ہے۔ کر دو یا معاف مانگ لو، معاف کر دو گے تو ذہنی سکون پاؤ گے، معافی مانگ لو گے تو بڑے بن جاؤ گے، کیونکہ مسئلے اور رنجشیں پالنے اور بڑھانے والے ہمیشہ ذہنی و جسمانی اذیت کا شکار رہتے ہیں۔ زندگی کا فلسفہ ہر ایک کے نزدیک مختلف ہے، جو جیسے حالات سے گزرا زندگی اس کے نزدیک وہی ہے۔ ہمیشہ سچ بولیں لیکن کسی کو ذلیل نہ کریں۔ ہم لوگ سچ بولنے کے ساتھ ساتھ سامنے والے کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، اور کسی کو ذلیل کرنا بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ لوگوں کو اپنی اچھائیاں بتا بتا کر ان کے ساتھ چلنے کی بھیک مت مانگیں، بلکہ اپنی کچھ برائیاں بتا کر دیکھیں کہ کون کون ساتھ چلتا ہے۔ علم ایک درخت ہے، الفاظ اس کے پتے ہیں اور عمل اس کا پھل ہے۔ خواہش نفس تجھے پنجرے کا قیدی بناتی ہے، اس کو مٹا کر حقیقی آزادی کا لطف اٹھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دینا شروع کر دو، آنا خود ہی شروع ہو جائے گا، عزت بھی اور رزق بھی۔ اچھے لوگوں کو اگر ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، بلکہ پھسل کر تمہاری زندگی اور پہنچ سے بہت دور چلے جائیں گے۔ خوش اخلاقی ایک ایسی خوشبو ہے جو میلوں دور سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ اطمینان اگر دولت میں ہوتا تو سکون کبھی سجدوں میں میسر نہ ہوتا۔ اگر نماز فجر کے لیے بیدار ہونا ہماری پہلی پلاننگ نہیں تو باقی دن کی پلاننگ کوئی معنی نہیں، کیونکہ ہمارے دن کی شروعات ہی ناکامی سے ہوئی ہے۔ یا اللہ
ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔